الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ آداب نماز کے حوالے سے آج آپ کی خدمت میں نماز کے ظاہری آداب ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آداب دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک آداب ہیں باطنی آداب اور ایک آداب ہیں ظاہری آداب۔ انسان کی زندگی ہو یا عبادات ہوں، ہر دو میں یہ تقسیم موجود ہے، ایک ہیں باطنی آداب اور ایک ظاہری آداب۔ باطنی آداب ابھی ہم مطالعہ نہیں کر رہے، ظاہری آداب چونکہ نماز کے بہت ضروری ہیں اور اس کے حوالے سے خاص تاکید بھی وارد ہوئی ہے، تو ظاہری آداب کے اوپر توجہ رکھیں۔ آداب کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جو آپ کی خدمت میں علماء کرام کی کتابوں کا ایک نچوڑ ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اور انسان اور حیوان میں بنیادی دو فرق ہیں، ایک باطنی فرق ہے اور ایک ظاہری فرق ہے۔ باطنی فرق اخلاق کا ہے، اخلاق کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اخلاق کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، کیونکہ اخلاق کہتے ہیں انسان کے وجود میں جنم لی ہوئی صلاحیتیں، عملی صلاحیتوں کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ظاہری انسان اور حیوان میں فرق آداب کا ہے۔ اگر کوئی شخص جتنا عالم فاضل ہو جائے، جتنی ڈگریاں لے لے، اگر اسے ایڈیکیٹس اور آداب نہیں آتے تو اس کی حیوانی زندگی ہے، انسانوں والی زندگی نہیں کہلائے گی۔ عبادات کا، انسان کی عبادات میں آداب کا تعلق بہت گہرا ہے، کیونکہ اگر ادب نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس نے خضوع اور خشوع اور تمام شرائط کو مہیا کرتے ہوئے عبادت کو جنم نہیں دیا۔ اور نماز چونکہ ان میں سے اہمیت کی حامل ہے، اس لیے ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جہاں باطنی آداب پہ بہت تاکید کی ہے، وہاں ظاہری آداب پہ بھی شدید تاکید کی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں الکافی سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں کہ آپ یہ کتاب ملاحظہ کر لیں کہ یہ الکافی جلد نمبر 6 ہے، دارالحدیث مکتبہ ناشر دارالحدیث ہے، کیونکہ دو طبع ہیں الکافی کی، ایک ہے اسلامیہ، یہ قدیمی ہے، اس کے مطابق یہ جلد نمبر 3 بنتی ہے، اور دوسری جو طبع ہے وہ دارالحدیث کی ہے، یعنی جو عالمی سطح پہ الکافی معروف ہے، عربی نسخہ جو اس کا، وہ صرف 2 ہی طبع معروف ہیں، ایک اسلامیہ ہے طبع، اس کی جلد نمبر 3 بنتی ہے، اور ایک طبع ہے جو دارالحدیث کی جدید طبع ہے، اس کے حواشی پہ کام ہوا ہے، اور یہ علماء میں مقبول بھی ہے۔ اس کی جلد نمبر 6 بنتی ہے۔ باب ہے ہمارے پاس جلد نمبر 6 میں، باب نمبر 29، باب القیام والقعود فی الصلاۃ، نماز میں بیٹھنے اور اٹھنے کا چیپٹر، صفحہ نمبر 209۔ یہ روایت میں آپ کی خدمت میں سناتا ہوں، معتبر روایات میں سے ہے یہ۔ اس میں روایت کے راوی ہمارے پاس اس طرح سے ہیں: علی عن ابی ہے، عن حماد بن عیسیٰ و محمد بن اسماعیل عن فضل بن شازان عن حماد بن عیسیٰ، یعنی 3 اس کی سندیں موجود ہیں، و محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن حماد بن عیسیٰ عن حریز عن زرارہ۔ یہ جو روایت ہمارے پاس موجود ہے، اس میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تمام آداب بیان کیے ہیں۔ البتہ ہم جو اس میں روایت پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ روایت قدر آگے روایت ہے، جس میں وہ روایت حماد بن عیسیٰ سے، کیونکہ حماد بن عیسیٰ ان راویوں میں سے ہیں کہ جن سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے موضوع کے اوپر اکثر بیشتر روایتیں وارد ہوئی ہیں۔ حماد بن عیسیٰ ایک دن امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود تھے، کیونکہ حماد بن عیسیٰ امام صادق علیہ السلام کے بھی شاگرد ہیں اور امام باقر علیہ السلام کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں۔ ان کی عمر، امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے تو عمر مبارک تقریباً ان کی 60 سال کے قریب تھی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاؤ۔
انہوں نے آگے سے کہا کہ جو کتاب آپ کے شاگرد حریز نے لکھی ہے وہ کتاب مجھے پوری کی پوری نماز کے موضوع پہ جو لکھی ہے وہ پوری کی پوری میرے ذہن میں ہے اور وہ مجھے معلوم ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے اوپر فرمایا کہ اتنے کے اوپر اکتفا نہیں کیا۔ حدیث یہاں پہ میرے سامنے نہیں ہے، میں آپ کو موبائل سے وہ پڑھ کے سناتا ہوں، اور وہ اس کا قدیمی نسخے والا ہے۔ اس قدیمی نسخے میں جو روایت امام کی موجود ہے یہ کیونکہ امالی شیخ صدوق میں بھی ہے، تہذیب الاحکام میں بھی ہے، اور مختلف اور دیگر کتابوں میں بھی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ تہذیب الاحکام سے پڑھتا ہوں کیونکہ اس کا جو ریفرنس میرے پاس ہے وہ نیا نسخہ ہے، اس نئے نسخے کے مطابق وہ روایت نہیں نکلی۔ تہذیب الاحکام میں یہ روایت بیان کی گئی ہے، اور اس کی سند اس طرح سے ہے: محمد بن یعقوب عن علی بن ابراہیم عن ابیہ عن حماد بن عیسیٰ۔ حماد بن عیسیٰ کہتے ہیں قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام یوماً، امام صادق علیہ السلام نے ایک دن مجھے کہا۔ اس کا میں ریفرنس آپ کو لکھوا دوں، تہذیب الاحکام جلد نمبر 2 صفحہ 81، کتاب الصلاۃ ہے، باب کیفیت الصلاۃ و صفتھا، یہ اس باب کا نام بھی ہے۔ الکافی میں بھی یہ روایت ہے، کیونکہ الکافی سب سے قدیمی کتاب ہے ہماری، اس لیے اس میں اعتبار اور بڑھ جاتا ہے۔ تہذیب الاحکام میں بھی ہے، من لا یحضر الفقی میں بھی ہے۔ آئیں اب ہم روایت کو دیکھیں براہ راست، کہ فرماتے ہیں یا حماد تحسن ان تصلی، کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ فقال فقلت یا سیدی، اے میرے سید و سردار، انا احفظ کتاب حریز فی الصلاۃ، کتاب الصلاۃ آپ نے جو روایات بیان کی ہیں آپ ہی کے فرمودات کے اوپر مشتمل حریز سجستانی نے جو کتاب الصلاۃ لکھی ہے وہ مجھے حفظ ہے، وہ ساری میں نے یاد کی ہوئی ہے۔ فقال لا، اتنا کافی نہیں، امام نے فرمایا علیک یا حماد، لازم ہے تمہارے لیے کہ نماز پڑھ کے دکھاؤ۔ یا حماد قم فصلی، اس لیے کھڑے ہو اور نماز پڑھو۔ قال فقمت بین یدیہ، کہ میں نے پھر ان کے سامنے کھڑا ہوا، متوجہا الی القبلہ، قبلہ رخ ہوا، فاستفتحت الصلاۃ، اور نماز کا آغاز کیا، فرکعت، رکوع بھی کیے، وسجدت، سجدہ بھی کیا، اور نماز ختم کی۔ جیسے ہی نماز میں نے ختم کی، اب یہ حماد بن عیسیٰ، ان سے اکثر بیشتر نماز کی روایتیں حماد بن عیسیٰ سے ہی ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آغاز شروع کیا تو وہ اسی موضوع کی ہے، لیکن اس میں یہ واقعہ نہیں ہے، وہ بھی انہی آداب سے ہی تعلق رکھتی ہے، لیکن اس میں واجبات اور دیگر چیزیں بیان کیے گئے ہیں۔ حماد بن عیسیٰ سے بہت ساری روایتیں ہیں، اور حماد بن عیسیٰ امام باقر علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں اور بڑے قریبی صحابی ہیں، اور امام صادق علیہ السلام کے بھی صحابی ہیں، بہت قریبی صحابی ہیں، اور وہ بڑی شخصیات میں اصحاب ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے جب نماز پڑھ لی تو دیکھیں امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، فقال یا حماد، اے حماد، لا تحسن ان تصلی ما اقبح بالرجل منکم یأتی علیہ 60 سنہ و70 سنہ فلا یقیم صلاة واحدا بحدودها تامہ، کہ اے حماد تم نے صحیح طرح سے نماز ادا نہیں کی۔ ایک شخص کے لیے، تم میں سے کوئی بھی شخص ہو، ایک شخص کے لیے کس قدر قبیح اور بری بات ہے یہ کہ اس کی عمر 70، 60 یا 70 سال پہنچ چکی ہو، اور اس نے اپنی طول حیات میں ایک مرتبہ بھی تمام شرائط کے ساتھ نماز ادا نہیں کی۔ کوئی واجب ترک نہیں کیا حماد بن عیسیٰ نے۔ امام یہاں پہ کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے تمام شرائط کو ملاحظہ نہیں کیا؟ آداب ظاہری کو۔ اگر کسی شخص نے آداب ظاہری کے ساتھ نماز نہیں ادا کی تو اس نے تمام شرائط کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، گویا کہ امام علیہ السلام کا یہ حکم اس شخص کے لیے بھی ہے کہ تیری عمر انسان کس قدر گزر گئی اور تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بھی تمام شرائط کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ حماد آگے سے بیان کرتے ہیں، قال حماد، کہ حماد بیان کرتے ہیں فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي الذُّلُّ، جب امام نے یہ مجھے کہا، کیونکہ 60-70 سال بوڑھا انسان،
اور ساری عمر نمازیں پڑھتا رہا ہے۔ تو امام نے جب یہ کہا تو مجھے تو انتہائی ذلت اور پستی کا احساس ہوا، انتہائی ذلت اور پستی کا۔ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَعَلِّمْنِ الصَّلَاةَ، اور بعض جگہوں پہ یہ الکافی میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں، اس قدر میرے اندر ایک احساس جو ہے وہ شرمندگی کا ابھرا، بہت شرمندگی کا احساس، کیونکہ امام علیہ السلام کو پہلے اس نے کہا مجھے تو حفظ ہیں ساری نمازیں، یہ نماز کے طریقے سارے فقہی احکام بھی آتے ہیں، اور میں آپ کے والد کا بھی شاگرد رہ چکا ہوں، آپ کے کا بھی شاگرد ہوں، تو میری نماز ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پڑھو۔ اب اس نے جب حماد بن عیسیٰ نے نماز پڑھی ہے تو آگے سے امام نے کہا کہ کس قدر قبیح بات ہے کہ ایک بندے کی 60 یا 70 سال عمر ہو جائے اور اس نے اپنی زندگی میں ایک نماز بھی شرائط کے ساتھ نہ پڑھی ہو، تمام شرائط کے ساتھ۔ تو وہاں پہ حماد کہتے ہیں کہ مجھ پہ ایسی شرمندگی طاری ہوئی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زمین کے اندر چلے جاؤں اور زمین پھٹے اور وہ اس میں گم ہو جاؤں جا کے۔ تو پھر اس نے حماد نے کہا کہ فَعَلِّمْنِي الصَّلَاةَ، آپ مجھے تعلیم دیں یا امام۔ تو اب چونکہ یہ واقعہ پیش آ چکا تھا اور حماد بھی بڑے حساس ہو چکے تھے، تو امام علیہ السلام نے جیسی جیسی نماز پڑھی ہے وہ ساری کی ساری حماد نے نوٹ کی، اور الحمدللہ جو انہوں نے نوٹ کی وہ ہم تک پہنچ گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ حماد بن عیسیٰ نے جو جو نوٹ کیا تھا ویسے ہی وہ اس نے پھر جا کے کئی جگہوں پہ بتائی بھی، وَإِلَّا حماد بن عیسیٰ سے روایت ہی نہ پہنچتی۔ اور پھر یہ روایت الحمدللہ آج پہنچ رہی، اور آج 2020 میں بھی مومنین کے لیے فرصت موجود ہے کہ اپنی نمازوں کو امام صادق علیہ السلام کی اس معتبر روایت کے ذریعے سے درست کر سکیں۔ فقام ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے، مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف، بالکل قبلے، منتصباً، سیدھا کھڑے ہوئے، یعنی دیکھیں اس طریقے سے سیدھا کھڑے ہوئے۔ فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا عَلَى فَخِذَيْهِ، اب کھڑے ہونے کے مختلف انداز ہیں، صحیح ہے، بعض یوں سر کر لیتے ہیں، بعض کا انداز کوئی ایک طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، اور بعض ادھر ہاتھ رکھتے ہیں، بعض نے یوں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں ٹچ ہی نہیں ہوتے۔ امام علیہ السلام ایک تو کاملاً سیدھا قبلے کی طرف کھڑے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ کلمات دیکھیں، فَأَرْسَلَ يَدَيْهِ جَمِيعًا، تمام ہاتھ اپنے چھوڑے ہوئے تھے، عَلَى فَخِذَيْهِ، اپنے یہ رانوں کے اوپر، یعنی رانوں پہ اس طرح سے تھے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ کو دیکھیں، یہاں پہ دونوں آپ ہاتھ یہاں پہ رکھیں، صحیح، عَلَى فَخِذَيْهِ۔ پھر آگے دیکھیں، قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، جب ہاتھ رکھے تو یوں انگلیاں کھلی بھی نہیں تھیں، انگلیاں بند تھیں۔ یہ میں پہلے آپ کو بیان کر دوں، آپ حدیث میں بھی یہ نقطہ نوٹ کریں گے، پوری نماز میں صرف ایک جگہ پہ ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں، صرف ایک جگہ، اور وہ ہے رکوع۔ رکوع میں حکم ہے کہ یوں گھیر لے پورا آپ کا ہاتھ، صحیح ہے، رکوع میں گھیر لے، ابھی آئے گا انشاءاللہ۔ بقیہ پوری نماز میں کیا ہے، انگلیاں آپ کی ایک دوسرے سے ضم ہیں، جڑی ہوئی ہیں، بند ہیں، یوں آپ نے ہاتھ رکھنا ہے۔ اب آگے ملاحظہ کریں کہ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَقَرَّبَ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، امام علیہ السلام نے اپنے قدموں کے درمیان فاصلہ قریب کیا۔ دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے، اس حدیث میں نہیں آیا، دیگر احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ قدموں کے درمیان 5 انگلیوں سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اہل سنت میں یہ حکم تھوڑا جدا ہے، ان کے ہاں ایک کا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ اس لیے ہم نے یہ منظر خود دیکھا بھی ہے، اہل سنت مساجد میں کئی دفعہ نماز پڑھنے کا کہ فرصت اور اتفاق ہوا ہے کہ اگر ایک ادھر آ کے کھڑا ہوا ہے اور اس نے ادھر پاؤں رکھا ہے تو یہ والا کیا کرے گا، عمل کو پورا کرتے یوں کر لے گا، یوں نماز شروع کر دے گا، وہ اور تھوڑا ادھر ہوگا، وہ اور ادھر یوں کر لے گا۔ تو ہمارے ہاں اس طرح سے حکم نہیں ہے، ہمارے ہاں ایک تو ویسے ہی کھڑے ہوتے اس طرح ہیں اہل سنت۔ تو مکتب اہل بیت علیہ السلام میں جو نماز کے آداب آئے ہیں اس کے مطابق یہ بھی صحیح نہیں ہے، درست نہ یوں صحیح ہے۔ آپ پاؤں کو غور سے دیکھیں، امام علیہ السلام نے کیا کیا کہ قربا بین قدمئی ہے، تو بعض روایات میں 5 سے اوپر نہ ہو، البتہ کتنا ہو یہ اس روایت میں وارد ہوا ہے۔ پھر کتنا فاصلہ ہو، اگر 5 انگلیوں سے زیادہ نہ ہو
تو پھر آگے روایت دیکھیں، حتی کان بینہما قدر ثلاث اصابع منفرجات، 3 کھلی انگلیوں کے برابر فاصلہ تھا۔ حماد کو اگر یہ ڈانٹ نہ پٹی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے وہ نوٹ کر لیتے۔ ان کو چونکہ بڑے حساسیت ان کے اندر پیدا ہوئی تو اب ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اتنا دیکھا 3 کھلی ہوئی انگلیوں کی مقدار میں مرد کے پاؤں۔ ہمارے ہاں روایت آئی ہے، روایات میں خاتون کے لیے مستحب ہے یوں جڑے ہوئے ہوں پاؤں، اس طرح سے جڑے ہوں۔ مرد کے لیے کہ 3 انگلیوں کا فاصلہ تھا، مستحب ترین عمل کیا ہے، 3 کھلی انگلیاں منفرجات ہیں، 3 کھلی انگلیوں کا فاصلہ، اتنا کھڑے ہوتے ہوئے فاصلہ پاؤں کے درمیان ہونا چاہیے۔ پاؤں کے درمیان مرد کا جوڑے ہوئے رکھنا صحیح نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن آداب کے خلاف ہے۔ بہت زیادہ کھلا ہونا یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ 5 انگلیوں کے اندر اندر ہونا چاہیے، لیکن اس روایت کے مطابق کیا ہو، 3 کھلی انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو۔ آگے دیکھیں، وَاسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا الْقِبْلَةَ، پھر میں نے دیکھا کہ امام کے پاؤں کی انگلیوں کا رخ شرقاً غرباً نہیں تھا۔ بعض کھڑے ہوتے ہیں تو یوں ہوتے ہیں ان کے پاؤں کے، دیکھیں پاؤں کی انگلیاں اس طرح سے، امام علیہ السلام کے اس طرح سے پاؤں کا رخ تھے، قبلے کی طرف تھے۔ پاؤں کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہو، قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ آگے ملاحظہ کریں، یہ والے ہمارے ہاں عموماً اس کی رعایت بہت سارے پیش امام بھی نہیں کرتے، ان کی پاؤں کی انگلیوں کے رخ دائیں بائیں ہوتے ہیں، اور اگر ہو تو فاصلے کی رعایت نہیں پاؤں میں کرتے، فاصلے کی رعایت کریں اور قبلے کی طرف پاؤں کا رخ کر لیں۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، لم یحرفها بین القبلہ، ان کے پاؤں کی انگلیاں قبلے سے کبھی نہیں ہٹیں، قبلہ رخ ہی رہی ہیں پوری نماز میں، لم یحرفها، وہ ہٹی نہیں۔ وقال بخشوع، اور امام علیہ السلام سیدھے کھڑے ہوئے، اب نماز کا آغاز دیکھیں، بالکل ساکت صامت آرام سے، قبلہ رخ، پاؤں کی انگلیوں کے درمیان 3 انگلیوں کا فاصلہ، اور ران کے اوپر ہاتھ، انگلیاں بند، اور بڑے اطمینان سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا۔ اچھا، اس روایت میں ایک مورد نہیں آیا، وہ الکافی والی روایت میں ہے۔ الکافی والی روایت میں ہے کہ جب اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ کیسے تھے، ہاتھ اٹھائے تو وہ کیسے تھے، تو اس میں یہ آیا ہے کہ امام علیہ السلام نے، اگر روایت فوراً میرے سامنے نکل آتی ہے تو میں وہ آپ کے سامنے الکافی سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ اس کے تمام ہمارے پاس آ جائیں تمام باتیں، کیونکہ اس روایت میں جو میں تہذیب الاحکام سے پڑھ رہا ہوں اس میں بیان اس کا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ الکافی کی روایت میرے سامنے آ گئی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام نے جب کہا اللہ اکبر اور قرات اس میں پڑھی اطمینان کے ساتھ، اچھا اس میں بھی اسی طریقے سے قرات پڑھی، الحمد پڑھی بترتیل، ترتیل ایک خاص انداز ہے قرات کا، آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، بہت نہ تیز ہو اور نہ بہت آرام سے ہو، جسے کہتے ہیں اٹکا ہوا پڑھنا۔ آپ ترتیل لکھیں گے نیٹ کے اوپر کسی بھی معروف قاری کی تو بہت ساری ترتیل آپ کے سامنے بہترین آوازوں میں آ جائے گی، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ ترتیل کا انداز کہلاتا ہے۔ ترتیل میں امام نے پڑھی وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی، ثم صبر حنیۃ بقدر ما یتنفس وهو قائم، جیسے ہی دوسری سورہ پڑھی الحمد کے بعد، جیسے ہی امام علیہ السلام نے دوسری سورہ پڑھی تو امام علیہ السلام نے سانس لینے کی مقدار کے لیے توقف کیا، رک گئے، صحیح ہے، سانس لینے کی مقدار کے لیے توقف کیا۔ مثلا پہلے تو جو ابتدائی تکبیرۃ الاحرام کہنا ہے اس کا میں آپ سے عرض کر دوں، کیونکہ بعد میں بھی تکبیروں کا وہی انداز ہے، وہ بعد میں جو تکبیر کا انداز آ رہا ہے وہ آغاز میں بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی قبلے کی طرف ہو، مثلا یوں نہ ہو، صحیح ہے، ہاتھ کی ہتھیلی قبلے کی طرف ہو
اور اسے چہرے کے سامنے، قبال وجہ، ابھی لفظ آ رہے ہیں آگے، چہرے کے سامنے لائیں. لیکن چہرے کے جو سامنے ہیں وہ کس طرح، آیا یوں لے آئیں یا یوں رکھیں؟ دونوں طریقے ٹھیک ہیں. بعض اس کو بھی کہتے ہیں، ممکن ہے کہ قبال سے مراد یہ ہو، اس لیے بعض اس طرح سے کہتے ہیں، بعض اس طرح سے کرتے ہیں، اور بعض اس کے بالکل قریب لے آتے ہیں منہ کے. جو علماء میں ہمارے ہاں مراجع اعظام ہیں، اگر آپ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، کیونکہ انہوں نے آداب ظاہری و آداب معنوی کا بہت اہتمام کیا، یہاں تک کہ انہوں نے آداب معنوی کے اوپر باقاعدہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب بھی لکھی، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، آداب نماز کے نام سے. وہ معنوی آداب کے موضوع کے اوپر کتاب ہے، اور بہت بہترین کتاب ہے. مشکل ہے کیونکہ اس میں عرفانی زیادہ نکات پائے جاتے ہیں، لیکن امام خمینی کی آپ ظاہری نماز کو دیکھیں، وہ آپ کو کاملاً ان آداب کے مطابق نظر آئے گی. لہٰذا اس میں آپ دیکھیں امام خمینی یا بعض دیگر بزرگ مراجع کہ وہ اس طرح سے چہرے کے سامنے لاتے ہیں. اس طرح کرنے والے نہیں ہیں، کوئی کم ہیں. دونوں مطلب نکل سکتے ہیں، قبال وجہ سے یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اس طرف ہو، اس طرف بھی، لیکن یہ والا علماء میں آپ واضح دیکھیں گے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہی سب سے قریب تر معنی ہے کہ چہرے کے سامنے. اتنا لے آئیں، اتنا لے آئیں، دونوں ٹھیک ہے، یا اتنا رکھیں. یہ یاد رکھیں تکبیرۃ الاحرام کا پڑھنا واجب ہے، ہاتھ اٹھانا واجب نہیں ہے. ہاتھ نہیں اٹھائیں گے نماز ہو جائے گی، لیکن آداب کے خلاف ہے. آداب کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اس طرح سے آپ کے ہاتھ اٹھا لیں تو، اور کہ ہاتھوں کا یہ جو ہے ہتھیلی، یہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور انگلیاں ملی بھی ہونی چاہیے، انگلیاں جدا نہ ہوں. درست. اب امام علیہ السلام نے الحمد پڑھی، الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی. جب سورہ توحید پڑھ چکے تو ہمارے ہاں قیام متصل با رکوع، جو کہ رکن ہے، کہ اگر چھٹ جائے، بھولے سے چھوٹا ہے، جان کے چھوٹا ہے، نماز باطل. تو وہ قیام متصل با رکوع یہ ہے کہ ایک لحظے کے لیے، ایک سانس لینے کی مقدار تک آپ نے کھڑا ہونا ہے، پھر چلے جائیں. بے شک ایک لحظہ، ایک سیکنڈ نہیں، ایک سیکنڈ سے کم ہوتا ہے لحظہ، صحیح ہے. ایک لحظے کے لیے کھڑا ہونا. مثلا آپ نے کہا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اگر آپ چاہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اس طرح سے نیچے چلے جائیں کہتے ہوئے، نماز باطل ہے. لیکن آگے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اب چلے جائیں، ایک سیکنڈ ہو گیا. تو یہاں پہ روایت کے کیا لفظ ہیں؟ امام علیہ السلام ایک سانس کی مقدار کی حد تک بس رکے تھے. ایک سانس نہیں انسان لیتا، سانس کی مقدار تک انہوں نے توقف کیا امام علیہ السلام نے. اور توقف کرنے کے بعد وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ، پھر امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. جب وہ ایک سانس لینے کی مقدار تک رک گئے، پھر کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. حیال وجہہ، اپنے چہرے کے بالکل سامنے لائے. حیال وجہہ، اپنے چہرے کے پاس لانا. وقال اللہ اکبر وہو قائم، اور کھڑے ہوئے اللہ اکبر کہا. بس یہ نہیں کہا اللہ اکبر. ہمارے اہل سنت برادران قیام متصل با رکوع کا نہیں حکم رکھتے، کیونکہ ان کے ہاں فقہ میں نہیں آیا. ہمارے ہاں چونکہ آیا، اور ہمارے ہاں آیا کہ سارے کے سارے آپ کے لیے ضروری، یعنی آداب کا یہ ہے کہ ساکن حالت میں پوری نماز پڑھی جائے. صحیح ہے. اور بعض مختلف مزاج ہوتے ہیں. یہ آداب اس لیے کہ سارے ایک آداب اختیار کریں. مثلا تکبیرۃ الاحرام کہتے ہوئے بعض زور سے جھٹکا دیتے ہیں، اللہ اکبر. کوئی ایسی سخت چیز نہیں ہے کہ دھچکا لگ جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے. یا وہ پڑھتے رہتے ہیں، کچھ اچانک کہتے ہیں اللہ اکبر. نہیں، آرام سے اللہ اکبر کہیں، اور پورا جسم ساکن ہو، حرکت میں نہ ہو. امام علیہ السلام کھڑے تھے، حرکت میں نہیں تھے، یعنی وَهُوَ قائم، کھڑے کھڑے کہا. سورہ حمد کے بعد دوسری سورہ پڑھی توحید. سورہ توحید کے بعد ایک سانس لینے کی مقدار کھڑے ہوئے اور کہا اللہ اکبر. کھڑے کھڑے کہا. جب کہہ چکے اطمینان سے اللہ اکبر، تو پھر آگے دیکھیں ثم رکع، پھر رکوع کیا امام نے. اب رکوع کیسے کیے اس کو بہت ملاحظہ کریں. وَمَلَأَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ مُنْفَرِجَاتٍ، کہ ان کے جو پوری ہتھیلی تھی
اس نے ان کے گھٹنوں کو پورا گھیرا ہوا تھا، ملأ پر تھی، اور انگلیاں کھلی ہوئی تھیں، منفرجات، یعنی اس کو آپ اس طرح سے ملاحظہ کریں جیسے کہ مثلا اللہ اکبر، پھر آگے دیکھیں نیچے چلے گئے، یہ گھٹنے یہاں پہ ہیں اور انگلیاں دیکھیں کہ کس طرح سے گھیری ہوئی ہیں، یہ پورا کا پورا گھٹنے کو گھیر لیں، یہ امام، یعنی گھٹنا جو ہے نا، وہ گھٹنا وہ یہاں پہ یوں گھیرا ہوا ہونا چاہیے۔ آگے ملاحظہ کریں کہ وَرَدَّ رُكْبَتَيْهِ إِلَى خَلْفِهِ، کہ وہ اپنے گھٹنے کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے تھے، یعنی دباؤ ڈالیں، یوں نہیں ہونا چاہیے، یا ہلکا سا یوں نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ آپ یوں جھکتے ہیں، ہاتھ نہ بھی رکھیں، یوں چھوڑ دیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، نماز ہو جائے گی آپ کی، آداب کے خلاف ہے، درست ہے، آداب کے موافق نہیں ہے، کیونکہ رکوع کہتے ہیں جھکنا، یہ جھکنا رکوع کہلاتا ہے۔ اب آداب کیا ہیں نماز کے کہ آپ آداب دیکھیں، گھٹنے کے اوپر یوں رکھا اور پیچھے دھکیلیں، یعنی یہ جو پیچھے کی جگہ ہے یہ سیدھی ہو جائے کاملاً، یہ بینڈ نہیں ہونی چاہیے، بند نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہے، مثلا یوں نہ ہو، یوں بھی نہ ہو، یوں ہو، بالکل اکڑی ہوئی یہاں سے بالکل سیدھ میں، یہ منفرجات، اور وہ امام یعنی اسے دھکیل، آپ گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھ کے گھٹنے کو پیچھے دھکیلیں نا، آپ کو خود اس کا علم ہو جائے گا۔ خواتین کے لیے مستحب ہے گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھیں یوں، مرد کے لیے مستحب ہے جیسے آپ اس روایت میں دیکھ رہے ہیں اس طرح سے رکھیں۔ یہ اس میں گھٹنے کے اوپر ہاتھ رکھنے کے اعتبار سے ہو گیا حکم۔ آگے دیکھیں، حتی استوى ظہرہ، پھر امام علیہ السلام نے جو کمر ہے وہ کمر کوہان کی طرح اونٹ کے نہیں ہونی چاہیے، اور نہ وہ سلائڈ کی طرح نیچے ہونی چاہیے۔ بعض اوقات انسان کی گردن نیچے چلی جاتی ہے، یوں بن جاتی ہے، بعض اوقات یوں ہوتی ہے، یوں بالکل سیدھی کمر ہونی چاہیے۔ کس طرح سے سیدھی؟ حتی لو صب علیہ قطرۃ من ماء او دہن، کہ اگر کمر کے اوپر پانی کا کوئی قطرہ یا تیل کا قطرہ رکھا جائے تو وہ اس کے اوپر ٹھہر جائے، لم تزل لاستواء ظہرہ، تو وہ اس کے سیدھے ہونے کی وجہ سے حرکت نہ کرے۔ مثلا اس طرح سے ہو، آپ یہ دیکھیں کمر کا رخ کہ یہ گھٹنے کو میں نے دبایا، اب آپ دیکھیں کمر، اب میں یوں کروں تو زیادہ جھک جائے گی کمر، یوں کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیدھی نہیں ہے، اگر سیدھی اس طرح سے سیدھی ہونی چاہیے، یا آپ اپنے طور پہ بس حکم کی رعایت کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ آپ کی کمر سیدھی ہو، درست ہے، کمر کیا ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے، نہ یوں ہو نہ یوں ہو، نہ کوہان کی طرح بنی ہو۔ اس کا معیار بھی امام نے بتا دیا سیدھی ہونے کا، وہ کیا اس طرح سیدھی ہو کہ اگر اوپر قطرہ پانی کا یا تیل کا ڈالا جائے تو وہ اپنی جگہ سے ہلے نہ، صحیح ہے، حرکت نہ کرے۔ آگے اب دیکھیں گردن کیسے ہو، وَمَدَّ عُنُقَهُ وَغَمَّضَ عَيْنَيْهِ، صحیح ہے، انہوں نے اپنی گردن بالکل سیدھی رکھی اور آنکھیں جھکا لیں پاؤں قدموں کی طرف۔ رکوع میں قدموں کے درمیان دیکھا جائے گا، آداب کا تقاضا یہ ہے، یعنی گردن اس طرح سے ہو، دیکھیں ایک دفعہ گردن یوں رکھتے ہیں نا، یہ نہیں، یہ گردن مد عنقہ، انہوں نے اپنی گردن سیدھی کھینچ لی، اور نگاہیں آپ دیکھیں جب سیدھی گردن کھینچتے ہیں آپ تو نگاہیں سامنے رکھیں یا سجدے پہ رکھیں تو مشکل پیش آتی ہے، لیکن پاؤں میں اگر نگاہیں پڑیں تو اس میں آسانی پیش آتی ہے، لہٰذا بیان کیا کہ غمض عینیہ ہے، انہوں نے اپنی آنکھیں قدموں کے نیچے جھکا لیں، تو یہ رکوع کا ہے ذریعہ، یعنی آداب، یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس آئے گا۔ اور امام نے پھر بڑے اطمینان سے پڑھا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اطمینان کے ساتھ، جب پورا ٹھہر گئے اور رکوع میں چلے گئے، ساکن ہونے کے بعد امام علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ثم سبح ثلاثا، 3 مرتبہ بترتیل، آرام سے ٹھہر کے 3 دفعہ کیا کہا؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، 3 دفعہ کہنے کے بعد ثم استوى قائما، پھر کھڑے ہو گئے، سیدھا کھڑے ہوئے، گردن اوپر نہیں اس طرح سے،
کھڑے ہونے کا وہ بیان کیا کہ بالکل سیدھا ہو اور سامنے قبلے کے انسان ہو، نگاہیں کہاں پہ ہوں ابھی یہ آئے گا۔ فلما استمکن من القیام، جب قیام سے بالکل ساکن حالت میں آ گئے، ساکن حالت میں، تو قال سمع اللہ لمن حمیدہ، جب بالکل ساکن، کیونکہ جب کھڑا ہوتا ہے تو ابھی یوں حرکت مختلف حرکتوں میں ہے، تو اب جب بالکل ساکن ہو گئے تو پھر کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، ثم کبر، پھر اسی طرح سے کبر، تکبیر کی، اللہ اکبر، وہو قائم، کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہا۔ اگر رکوع میں جاتے ہوئے حرکت میں اللہ اکبر کہیں تو وہاں پہ نماز میں خدشہ ہے۔ البتہ اس چیز کی طرف توجہ رکھیں کہ اگر پہلے قیام متصل با رکوع ہو گیا تو ٹھیک، لیکن یہاں پہ رکوع سے اٹھ جانے کے بعد سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں تو یہ بھی نماز باطل اس سے نہیں ہوتی، آداب کے خلاف ہے۔ بس آپ کہیں گے اللہ اکبر، اس طرح سجدے میں چلے جائیں تو یہ نماز آپ کی باطل نہیں ہے، نماز درست ہے، کیونکہ ہر وہ جگہ جہاں پہ اللہ اکبر کہنا مستحب ہے، یعنی ان موارد میں، وہاں پہ ان میں حرکت میں کہنے سے نماز باطل بھی نہیں ہوتی۔ نماز تکبیرۃ الاحرام بالخصوص ہے کہ حرکت میں نہیں کہنی چاہیے، اور وہ بھی بدن کی پوری حرکت، ہاتھوں کی تو حرکت عیب نہیں رکھتی، صحیح، آنکھوں کی حرکت بھی عیب نہیں رکھتی، لیکن بدن کی، گردن کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس میں آپ دیکھیں رکوع میں، سجدے میں آپ جا رہے ہیں، ادھر آداب میں کیا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کا کھڑے کھڑے کا اللہ اکبر جب کہہ چکے تو اس کے بعد دیکھیں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہہ دیا تو آگے ثم کبر وهو قائم ورفع یدیہ حیال وجہہ، اب بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اسی طرح سے چہرے کے سامنے لے کے آئے۔ ثم سجدہ، پھر امام نے سجدہ کیا۔ سجدے میں 7 حصوں کا اعضاء کا لگنا واجب ہے، اور 8واں یعنی ناک کا زمین پر لگنا مستحب ہے، صحیح ہے، اسی لیے بعض 2 سجدے رکھ لیتے ہیں کہ مٹی پہ ناک لگے، تو یہاں پہ دونوں کا بیان کیا، 7 چیزوں کا لگنا کیا ہے واجب، اس سے ورنہ سجدہ نہیں ہوگا۔ تو سجدے کے آداب دیکھیں، ثم سجد وبسط کفیہ مضمومۃ الاصابع، انگلیاں انہوں نے بند رکھیں، جڑی ہوئی تھیں انگلیاں، لیکن اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، بازوؤں کو تھوڑا سا پھیلا دیا سجدہ کرتے ہوئے۔ بین یدی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کے سامنے ہی پھیلایا، ابھی میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو سجدہ۔ حیال وجہہ، صحیح ہے، اور اپنے چہرے کے پاس رکھا، اس جگہ پہ اب یوں رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے سائڈ پہ رکھیں، دونوں ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے تکبیرۃ الاحرام میں بھی دیکھ لیا۔ حیال وجہہ، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، انگلیاں ملی ہوئی تھیں، اپنے یوں چہرے کے سامنے رکھیں یا تھوڑا سائڈ پہ رکھیں، لیکن گھٹنوں کی سیدھ میں ہونا چاہیے، گھٹنوں کے سامنے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پھیلا دیا۔ فقال سبحان ربی الاعلی وبحمدہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ کہا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، ولم یضع شیئا من جسدہ علی شیئا منہ، امام کے پورے جسم میں ایک عضو دوسرے عضو سے جڑا ہوا نہیں تھا، صحیح، وہ اس کا مطلب میں ابھی آپ کو سجدہ کر کے بیان کرتا ہوں۔ وَسَجَدَ عَلَى 8 أَعْظُمٍ، اور 8 چیزیں سجدے میں لگی ہوئی تھیں، کفین، یہ دونوں آپ کی ہتھیلیاں، وَرُكْبَتَيْن، دونوں گھٹنے، وَأَنَامِلِ إِبْهَامَيِ الرِّجْلَيْنِ، پاؤں کے انگوٹھے کے یہ جو پورے ہیں نا، یہ زمین پر لگے ہوئے تھے۔ والجبہۃ، پیشانی، والانف، اور ناک، اگر ناک کے علاوہ بقیہ میں سے کوئی ایک بھی نہ لگا ہو تو وہ نماز باطل ہو جائے گی، سجدہ نہیں ہوگا۔ ناک کا لگانا زمین پر مستحب ہے، دیگر روایات میں ہے۔ وقال 7 منها فرض، امام نے فرمایا ان 7 کا زمین پر لگنا فرض ہے۔ یسجد علیہا، اور سجدہ کیا جاتا ہے انہی 7 کے ذریعے سے۔ وَهِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، اور اللہ نے انہی 7 کا ذکر اپنی کتاب قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ فقال، اور یہ قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ
فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مساجد یہ سجدے کے جو ہیں اعضاء کا لگانا اور لگا کے سجدہ کرنا یہ اللہ کے ساتھ مختص ہے، تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو غیر اللہ کو نہ پکارو۔ اچھا وہ سات کیا ہیں بیان فرمایا امام نے، وہی الجبہۃ پیشانی، والکفان یہ دو ہاتھ یہ ہتھیلیاں، والرکبتان دونوں گھٹنے، والابہامان اور پاؤں کے انگوٹھے، صحیح ہے، پاؤں کا انگوٹھا، بقیہ انگلیاں نہیں، پاؤں کا انگوٹھا لگنا چاہیے۔ ووضع الانف علی الارض سنت، اور ناک کا زمین پر لگانا کیا ہے؟ سنت یعنی مستحب ہے۔ ثم رفع رأسہ من السجود، پھر امام علیہ السلام نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا۔ اب آپ دیکھیں کیسے بنے گا سجدے کا طریقہ کار، تاکہ ہم اس کے بعد پھر بیٹھنے کا طریقہ کار ملاحظہ کریں کہ سجدے کا طریقہ کار اس طریقے سے بنے گا۔ ملاحظہ کیجئے، مثلا رکوع میں گئی، یہ انگلیاں ہیں، گھٹنے ہمارے یہ ہیں، گھٹنوں کے سامنے آپ کے ہاتھ آنے چاہیے، اور آپ مثلا اس طریقے سے پیشانی زمین پہ رکھ دیں۔ اب آپ ہاتھوں کو قریب بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب گھٹنوں کے سیدھ میں یہ زیادہ معتبر ہے۔ یہ دیکھیں یہ صحیح ہے، گھٹنوں کے سیدھ میں ہو ادھر رکھیں، اور اب گھٹنے بھی ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں زمین پہ لگے ہیں، دو ہتھیلیاں یہ 4 ہو گئی، اور یہ 2 5 ہو گئی، اور پاؤں میں آپ دیکھیں، پاؤں میں یہ یہاں پہ انگلی دیکھیں، یہ انگوٹھے لگے ہونے چاہیے، انگوٹھے ہمارے پاؤں کے زمین پہ اس طرح سے لگے ہوں، باقی انگلیاں نہیں لگی ہونی چاہیے۔ بعض کی یوں ہوتے ہیں انگوٹھے، یہ دیکھیں یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے، یہ آپ کی انگلی اس طرح سے لگی ہو، پاؤں کا انگوٹھا، اس طرح سے ہم یہ سجدہ کریں گے۔ اچھا اس کے بعد آپ آگے دیکھیں کہ بیٹھنے کا کیا بیان کیا ہے سجدہ میں، پھر 3 دفعہ اطمینان کے ساتھ سبحان ربی الاعلی و بحمد پڑھا۔ ہمارے یہاں اردو دان طبقہ الف اور عین کو ایک کر دیتا ہے، ادھر اعلی ہے، الف ہے اور الف کے بعد کیا ہے؟ عین ہے۔ اچھا آگے اب بیٹھے کیسے؟ اس کے بعد امام علیہ السلام نے، اچھا ناک آپ نے دیکھا زمین پہ لگے تو مستحب ہے، یہ سجدے گاہ چونکہ بڑی ہے اس میں ناک سجدے گاہ پہ ہی لگ جاتی ہے۔ بعض 2 سجدے گاہ رکھ لیتے ہیں اور بعض پتلی سجدے گاہ رکھتے ہیں تاکہ زمین پہ ناک لگ جائے، وہ مستحب ہے۔ جب سجدے سے اٹھے فلما استوى جالسا، تو امام پھر سیدھے بیٹھ گئے، قال اللہ اکبر، جب بیٹھ گئے تو اطمینان سے کہا اللہ اکبر، ثم قعد علی فخذہ الایسر، تو اپنے یسار اور یمین اور یسار ہوتا ہے نا، یمین کسے کہتے ہیں؟ دائیں کو، رائٹ ہینڈ، یسار کہتے ہیں بائیں کو یعنی لیفٹ ہینڈ۔ امام علیہ السلام بائیں ہاتھ کے زور پہ بیٹھے، بائیں ہاتھ کی جو ران ہے نا، بائیں طرف کی ران، ٹانگ کہہ لیں، ران کے زور پہ بیٹھیں گے نا ہم، جب بیٹھیں گے تو ٹانگ موڑ دیں گے، ابھی میں اس کا آپ کو طریقہ کار بیان کرتا ہوں، یعنی آپ جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں وہی طریقہ کار ہے۔ وہ طریقہ کار میں آپ دیکھیں آپ کا بوجھ سارا بائیں ران کے اوپر ہوتا ہے، سارا نا بائیں ران پہ ہوتا ہے۔ ادھر فخذ ہی کا، فخذ کہتے ہیں فخذ ران کو، فخذ عربی میں کسے کہتے ہیں؟ ران کو۔ تو ثم قعد علی فخذہ الایسر، بائیں ران کے اوپر امام بیٹھے، وقد وضع ظاہر قدمہ الایمن علی بطن قدمہ الایسر، ان کے دائیں جو قدم ہے، دایاں قدم، اس کا ظاہری حصہ، یہ مثلا یہ پاؤں دیکھ رہے ہیں آپ میرا، پاؤں کے اوپر والا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ ظاہر قدم، اور پاؤں کا نیچے والا حصہ باطن قدم۔ تو ادھر وہ بیان کر رہے ہیں کہ پاؤں کا ظاہری، دائیں پاؤں کا اوپر والا حصہ آپ کے بائیں پاؤں کے باطن کے اوپر تھا، یعنی یہ والی سائڈ کیا ہے؟ اس جگہ پہ آئے گی، صحیح۔ پھر آگے دیکھیں کہ امام علیہ السلام جب بیٹھے، وقال استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور بیٹھ کے پڑھا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ثم کبر، پھر تکبیر کہی، وہو جالس، بیٹھے بیٹھے امام علیہ السلام نے تکبیر کہی، حرکت میں تکبیر نہیں کہی،
وسجد سجدۃ ثانیہ، پھر دوسرا سجدہ کیا۔ البتہ جب میں نے سجدہ کیا تو اس اب کنڈیشن کو دوبارہ آپ ملاحظہ کریں، سجدے میں آپ ملاحظہ کریں کہ جب اس طرح سے میں رکھ رہا ہوں تو یہ بازو یوں نہیں رکھنے، یوں، یہ زمین پہ نہیں ہونے چاہیے، اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔ پھر یہاں سے بغل جو ہے یہ دیکھیں، یہ یوں نہیں ہونی چاہیے، اور پیٹ رانوں سے نہیں لگنا چاہیے، بلکہ کوئی حصہ دوسرے حصے سے نہیں لگا ہوا تھا، ہم نے روایت میں پڑھا، بلکہ کیا تھا اس طرح سے، یہ دیکھیں میری رانے پیٹ سے جدا ہیں اور بازو بھی جو ہیں وہ ادھر سے جدا ہیں، کوئی حصہ دوسرے حصے سے ٹچ نہیں، یہ رانے آپس میں بھی نہیں جڑی ہوئی، پیٹ بھی رانوں سے نہیں جڑا ہوا۔ اس طریقے سے سجدہ کریں گے، اور جب بیٹھیں گے تو بیٹھتے ہوئے یہ بھی قبلے کی طرف خود بخود ہوں گے، ان میں بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، صحیح، اور تھوڑا سا فاصلہ ہو، اسے کہتے ہیں دامن۔ آپ کے ہاتھ قبلہ رخ اسی طرح ہوں، ران کے اوپر ہوں۔ اب آپ دیکھیں یہ پاؤں کا ظاہر ہے اور یہ میرے پاؤں کا باطن ہے، یہ دائیں پاؤں کا ظاہر بائیں پاؤں کے باطن پہ دیکھیں، اور اس طرح سے بیٹھے، اور اب بوجھ دیکھیں، اس کے اوپر بوجھ محسوس ہوگا، اس پہ بوجھ نہیں ہے، کیونکہ بائیں پاؤں کے اوپر میرا پاؤں آیا ہے تو سارا بوجھ اس ران کے اوپر آ گیا۔ بیٹھ کے اطمینان سے کہا اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب حرکت میں نہیں کہا اللہ اکبر، یوں نہیں، اگرچہ نماز باطل نہیں ہے، اس طرح کر لیں، لیکن آداب کے خلاف ہے، آرام سے کہا اللہ اکبر۔ اب سجدے میں گئے، پھر سجدے سے اٹھے اور اطمینان سے کہا اللہ اکبر، اور دوسری رکعت پڑھی۔ دوسری رکعت پڑھنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تشہد پڑھا، اور تشہد کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پڑھا۔ آگے آپ دیکھیں روایت کہ وقال کما قال فی الاولی، امام علیہ السلام نے پھر اسی طرح پڑھا جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی، ولم یضع شیئا من بدنہ علی شیء منہ فی رکوع ولا سجود، کہ رکوع اور سجود کرتے ہوئے جسم کا ایک حصہ دوسرے حصے سے کوئی حصہ ٹچ نہیں کر رہا تھا، مثلا رکوع یوں نہیں کیا، یوں، صحیح ہے، ٹانگیں جڑی ہوئی نہیں تھی رکوع کرتے ہوئے، تو وہ الگ الگ تھی رکوع اور سجود میں۔ وکان مجنحا ولم یضع ذراعیہ علی الارض، اور یہ امام کی یہ بازو جو ہیں یہ بھی زمین پہ سجدے میں نہیں لگے ہوئے تھے، جیسا بھی میں نے بیان کیا۔ سجدہ شکر کرتے ہوئے لگ جائیں عیب نہیں ہے، لیکن واجب نماز کے دوران نہیں لگے ہوئے تھے۔ فصلی رکعتین علی ھذا، اور اسی طرح سے 2 رکعتیں پڑھی۔ وَيَدَاهُ مَضْمُومَةَ الْأَصَابِعِ، پوری نماز میں ان کی انگلیاں ملی ہوئی تھیں۔ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّشَهُّدِ، تشہد میں بیٹھے تو انگلیاں ملی ہوئی تھیں۔ آغا سیستانی امام خمینی کی بیٹھے ہوئے تشہد کی حالت میں ہیں تصویریں، آیت اللہ سیستانی کی بالخصوص ایسی نیٹ پہ عام مل جاتی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی چند ہی تصویریں آفیشلی جو کھنچوائی ہوئی ہیں، اس میں وہ بیٹھے تشہد کے انداز میں اور انگلیاں ملی ہوئی ہیں اور قبلہ رخ ہے، اس سے آپ کو تمام آداب بھی نماز کے پتہ لگتے ہیں۔ اچھا، نماز میں جو 2 رکعت فجر کی ہو تو پھر آپ دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت میں تشہد پڑھیں گے اور پھر سلام پڑھیں گے۔ سلام نماز میں داخل ہونے کا طریقہ کار کیا؟ تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر، اور نماز سے نکلنے کا طریقہ کار کیا؟ سلام۔ سلام اور تشہد میں فرق کرنا ہے، تشہد اللہم صلی علی محمد وآل محمد تک ہے، اس کے بعد سلام ہے۔ آپ نے جب بھی کسی بھی مستحب نماز ہو یا واجب نماز ہو، نماز میں داخل ہونا ہے تو افتتاح نماز کا، آغاز نماز کا کیسے ہے؟ اللہ اکبر، اور نماز کے اختتام کیسے ہے؟ سلام پہ۔ تشہد پہ کبھی بھی اختتام نہیں ہوتا، اور سلام ہے 3، پہلا سلام مستحب ہے، دوسرا ہے بعض کہتے ہیں واجب ہے، اور تیسرا بعض کہتے ہیں واجب ہے، صحیح ہے۔ آپ آخری 2 میں سے ایک کو بھی پڑھ دیں، نماز تمام کر سکتے ہیں، اور جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا نہ کہہ دیں، گردن قبلے سے نہیں موڑ سکتے۔ اس طرح آپ نے سلام پڑھتے ہوئے گردن موڑ دی تو نماز باطل ہے۔ اہل سنت میں گردن موڑی جاتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں احکام بیان کیے ہیں، اس سے گردن موڑیں آخری سلام پڑھتے ہوئے تو نماز باطل ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں بھی یہ حکم آیا ہے کہ آپ دائیں دیکھیں،
مثلا امام جماعت کے لیے ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ دائیں طرف دیکھے، اور جماعت بڑی ہے، پوری صف ہے، تو پھر بائیں طرف یوں دیکھے۔ اچھا 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا کیا ہے؟ یہ اصلا نماز کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز کا حصہ سمجھ کے اس کو پڑھتا رہا ہے تو یہ غلط ہے۔ گزشتہ نمازیں تو درست ہیں، لیکن اگر اب نماز کا حصہ، یعنی یہ کوئی سن رہا ہے بات اور وہ جان چکا ہے، تو اب وہ نماز کا حصہ سمجھے 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر، تو یہ بدعت شمار ہوگی، اس نے نماز کے واجب میں اپنے طرف سے اضافہ کیا، وہ تعقیبات کا حصہ ہے۔ 3 دفعہ اللہ اکبر اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کہنا یا 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا وہ نماز کا حصہ نہیں ہے۔ نماز کس پر ختم ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے ہی یہ کہیں گے نماز ختم۔ اب آپ یہ کہہ کے یہ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح کرنے میں عیب نہیں ہے۔ مثلا آپ کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز باطل ہے، کیونکہ سلام نماز کا جز ہے، حصہ ہے۔ اس لیے سلام پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دائیں کندھے پہ نگاہ ڈالیں گے، کیونکہ بعض کے مطابق فرشتوں کو یہ سلام ہے، مختلف اس کے بیانات وارد ہوئے ہیں۔ اور یا اس طرف کے صف والوں کو سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اس طرف نگاہ ڈالی اور اس طرف والوں کو سلام ہے اگر پیش امام ہے۔ اگر تنہا نماز پڑھنے صرف ایک طرف دیکھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب یہ فرشتوں کو ہے، صف کو ہے، صف والوں کو سلام ہے، یہ تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن نماز کا آخری جز کیا ہے؟ سلام۔ جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں نماز ختم۔ 3 دفعہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ تعقیبات کا حصہ ہے، کہیں نہ کہیں فرق نہیں پڑتا، ثواب ہے 3 دفعہ کہیں گے، لیکن نماز کے ساتھ اس کا اجزائے نماز کے اعتبار سے کوئی تعلق 3 تکبیروں کا نہیں ہے۔ جب اس طرح سے امام علیہ السلام نے نماز پڑھ لی، فلما فرغ من التشہد، جب امام علیہ السلام تشہد سے فارغ ہوئے، سلم، تو سلام پڑھا۔ تشہد الگ ہے، سلام الگ ہے۔ تشہد نماز کا جز ہے، سلام نماز سے نکلنے کا ضابطہ اور طریقہ کار ہے۔ فقال، امام نے فرمایا یا حماد، اے حماد، ہاکذا صلی، اس طرح سے نماز پڑھا کرو۔ اور یہ آج کے شیعوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ ان آداب کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔